السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا استاد، آپ کا ٹیچر۔ آج ہمارا پہلا سے پہلا ٹاپک ہے ناؤن اینڈ اٹس ٹائپس۔ ناؤن جو ہے وہ کسی بھی نیم کو، کسی بھی چیز کا نام ہو، چاہے وہ آبجیکٹ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ ایک پلیس ہو، چاہے وہ ایک آئیڈیا ہو۔ فار ایگزامپل لاہور جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پلیس ہو گیا، اسلم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پرسن ہو گیا، چیئر جو ہے ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہو گیا، اور جو آنیسٹی ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسی آئیڈیا ہو گئی۔ اس کے جو ہے نا اس کے ٹائپس ہیں، ٹائپس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ پراپر ناؤن جو ہے وہ کسی بھی نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ دیٹ از اسپیسیفک اینڈ سیم آئیڈینٹی۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے کلاس میں اسکول کا نوکر یا پین آتا ہے اور وہاں پر سپوز 2 اسلم موجود ہیں، تو آپ کو کہتے ہیں کہ اسلم کو سر بلا رہا ہے۔ اب وہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں 2 اسلم جو ہے اب ان میں سے کون جائے گا، تو پہلے کبھی کنڈیشن اس طرح ہوتی ہے، میجورٹی کنڈیشن ہے کہ ایک ہی اسلم ہوگا تو وہ تو چلا جائے گا، لیکن اگر 2 کی کنڈیشن آ گئی تو اس کو آپ اس طرح ڈیفرینشیٹ کرو گے کہ اسلم نیم تو سملر آ گئے، اب اس میں سے کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑے قد والا ہوگا، یا کوئی لائق ہوگا، کوئی نالائق ہوگا، کوئی موٹا ہوگا، کوئی پتلا ہوگا، تو ایک آئیڈینٹی کے بعد دوسری آئیڈینٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یا سپوز اگر آپ کو کوئی دوست کہتا ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پنجاب میں لاہور ہے، جو لاہور کا کیپٹل ہے، اس سے مراد وہ لاہور اس لاہور کی طرف جا رہا ہے، ایسا نہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور لاہور بھی ہے۔ اب فیصل آباد 2 ہیں، ایک انڈیا میں ایک پاکستان میں، تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں، سپوز آپ بیرون ملک جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد وزٹ کر چکا ہوں، تو آپ کو کہے گا کہ کون سا فیصل آباد، دیکھو نام سملر آ گئے، اب مزید ڈفرینشیٹ کیا، اب مزید آئیڈینٹی کون سی ہے کہ کون سا فیصل آباد، انڈیا والا یا پاکستان والا۔ اسی طرح اس کو اگر اس کے دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ایک کامن ناؤن، نیم دیٹ یوزڈ ان جنرل۔ فار ایگزامپل آپ کو کوئی دوست کہتے کہ میں کتاب لینے جا رہا ہوں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب ہے، انگلش کی ہے، فزکس کی ہے، بیالوجی کی ہے، لیکن یہ علم ہے کہ یہ کتاب ہے جو کہ پیجز پر مشتمل ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کو کوئی کہتے کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، اب لڑکے تو بہت زیادہ ہیں، سپوز آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، کہیں آپ کو مل جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکے سے ملا ہوں، تو جو سننے والا ہوگا اس کا یہی فوراً یہ ہوگا کہ کون سا لڑکا۔ تو اگر آپ اس کو آئیڈینٹی دو گے کہ سپوز وہ کامران تھا یا حفیظ تھا یا فرقان تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہاں پر ایک اسپیسیفک پرسن کی بات کر رہا ہے، تو ان کی پھر ایک خاص آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ ویسے ان جنرل ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ڈیئرز، یہ وہ ناؤن ہوتے ہیں جن کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، لیکن وہ فیل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل غصہ ہو گیا، ایمانداری ہو گئی، بہادری ہو گئی، درد ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ایسے کوالٹیز جس کا فزیکل ایگزسٹنس تو نہ ہو لیکن اس کی فیلنگز ہو، سکسیس ہو گئی، فیلیور ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ایک کلیکٹیو ناؤن۔ کلیکٹیو ناؤن یہ وہ ناؤن ہوتا ہے جو جہاں پر ایک ناؤن ایک سے زیادہ ہو کر ہوئی ناؤن مل کر ایک دوسرا نیم بناتے، اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ وہاں پر میں نے بہت زیادہ سپاہیوں کو دیکھا، اس کی جگہ لوگ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ آرمی والوں کو دیکھا، یعنی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بہت زیادہ فوجیوں کو دیکھا، لیکن اس کی جگہ وہ کہتے ہیں میں نے آرمی والوں کو دیکھا۔ تو گروپ آف پیپل اکٹھے ہو کر کیا بنا رہے ہیں، ایک نیا نام بنا رہے ہیں، اس کا نام ہے آرمی۔ یا کہتے ہیں اس طرح نہیں کہ میں نے وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو ٹہرتے ہوئے دیکھا، اس طرح کہتے ہیں میں نے وہاں پہ لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ تو پیپل جو گیدر ہوتے ہیں تو ایک دوسرا نام بنتا ہے جس کا نام ہے کراؤڈ۔ اس طرح جو فیملی کے یعنی ایک گھر کے جب ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک تیسرا نام بناتے ہیں جس کا کیا نام ہوتا ہے، فیملی۔ اس طرح جب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں کہتے کہ وہاں کمرے میں 20 اسٹوڈنٹ ہے، یہی کہتے کہ اس کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ ہے،
تو جب گروپ یعنی مختلف قسم کے ناؤنز ایک ہی ٹائپ کے ناؤن ملتے ہیں اور وہ ایک دوسرا نام جنریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے میٹیریل ناؤن، یعنی میٹیریل ناؤن کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ناؤن جس کی میٹیریل یا فزیکل ایگزسٹنس ہو۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ بک کی بھی تو فزیکل ایکٹیویٹی اور ایگزسٹنس ہے، چیئر کی بھی فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کو ہم کامن ناؤن میں رکھتے ہیں، پراپر میٹیریل ناؤن میں کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ناؤن جو نہ تو خود سے بنا ہو لیکن اس سے مزید چیزیں بن سکے۔ فار ایگزامپل گولڈ، اب گولڈ سے کیا بنتا ہے؟ اس سے کانوں کے بالیاں بنتے ہیں اور انگوٹھے بنتے ہیں، اس سے ہار وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ سلور کو دیکھا جائے تو اس کی بھی یہی پراپرٹیز ہے۔ آئرن کو دیکھا جائے تو اس سے اور قسم کی چیزیں جس طرح کہ دروازے بنتے ہیں، بڑے بڑے گیٹس بنتے ہیں، اس سے پائپ وغیرہ بنتے ہیں۔ تو ایک ایسی چیز جس سے مزید آگے چیزیں بن سکے، خود کسی سے نہ بناؤ، تو ان کو کہتے ہیں میٹیریل ناؤن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آج کے لیے ہمارا لیکچر ناؤن کے بارے میں۔ اگر میرے میتھڈ میں کوئی آبجیکشن ہو یا ان چیزوں کے بارے میں اور کوئی رائے آپ نے دینے ہو تو آپ کے رائے کے ہم بہت ہی شکر گزار ہوں گے۔ کوئی بھی آبجیکشن ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ جو کہ پروناؤن ہیں۔ تب تک یہ یاد دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔